علامہ اقبال کا ایک عام فہم اور بڑا معروف شعر جو آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، تقریباً ہر ایک نے سنا ہوگا، اکثر جلسوں میں بڑے جوش و خروش سے پڑھا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جہاں تک اس کو دیکھا ہے کہ اس کی تفہیم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھا نہیں گیا۔ کسی نے ایسی بھیڑ چال چلی کہ اسی کے پیچھے سارے چلتے گئے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں گئی۔ سبق شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب اس کا جو پڑھا گیا یا اس کی جو تفہیم ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام پھر دنیا کی امامت کا۔ ایسا نہیں ہے، یعنی دنیا کی امامت یعنی اس سبق پڑھنے کے بعد پھر تمہیں دنیا کی امامت کا سبق نہیں لیا جائے گا، شرط نہیں ہے، بلکہ یہ لازمی ہے۔ لازمی کیا ہے کہ سبق پھر پڑھ۔ جب پھر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا سبق ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کوئی پہلے سبق ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس سبق کو پھر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور امامت کیا ہے؟ امامت آپ کی وہ لیڈرشپ ہے، وہ چاہے آپ کارخانہ کے اندر ہیں، چاہے آپ استاد ہیں، چاہے آپ مسجد کے امام ہیں، چاہے آپ ملک کے حکمران ہیں، چاہے آپ گورنر ہیں، چاہے آپ وزیر اعلیٰ ہیں، چاہے جس بھی منصب پہ ہیں، لیکن اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے تمہیں ایک سبق پڑھ لینا چاہیے جو تمہارے آبا و اجداد نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا سبق ہے؟ صداقت کا۔ یہ وہ دور ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یعنی جب ان تین افراد پہ، حضرت ابوبکر صدیق پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور مولا علی شیر خدا پر جب ذمہ داریاں ڈالی گئیں، جب ان پہ ذمہ داریاں عائد ہوئیں، تو انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح ان کو نبھایا اور نبرد آزما ہوئے۔ پہلا دور اگر ہم دیکھیں، اجمالی سا جائزہ لیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جب ان پہ حکومت کی، خلافت کی، امامت کی ذمہ داری ڈالی گئی، تو وہ اس وقت مدینے میں کپڑے کے بڑے تاجر تھے، ان کا کاروبار وسیع کاروبار تھا۔ تو جیسے ہی وہ صبح اٹھے اور کپڑوں کے تھان اٹھائے کندھے پر اور مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ کہا، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کاروبار پہ جا رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، میرا جو روزگار ہے اس کو نبھانے کے۔ کہا کہ آپ مسلمانوں کے اب امام ہیں، اب آپ امامت کی ذمہ داریاں ہیں، لہٰذا آپ اس خلافت کی ذمہ داریوں کو نبرد آزما ہوں اور آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں تو یہ میرے بیوی بچوں کے روزی روٹی کا وسیلہ ہے، میں تو اس کو نبھانا ہے، لہٰذا جب کبھی مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں ضرور آپ سے رابطہ کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، خلافت کی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، ذمہ داریوں کا بہت کندھوں پہ آن پڑا۔ تو ایک روز انہوں نے باقاعدہ طور پر تمام احباب کا، دوستوں کو بٹھایا، انہوں نے کہا کہ اب مجھ پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لہٰذا میرے لیے کوئی ایسا معاوضہ تجویز کیا جائے کہ میں ان تمام ذمہ داریوں کو آسانی کے ساتھ نبھا سکوں۔ اب سارے لوگ جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکمران کا، ایک بادشاہ کا، ایک خلیفہ کا، جو ایک سربراہ ہے ایک مملکت کا، اس کا کیا معاوضہ طے کیا جائے۔ تو سب جو حیران تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے ان کے چہروں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا معاوضہ اتنا مقرر کریں کہ جتنا مدینے کا ایک عام مزدور معاوضہ دیتا ہے۔ کہا آپ کو مدینے کے عام مزدور سے تو اس سے کام ہی چلے گا، کیونکہ اس کے دہاڑی جو ہے وہ اتنی قلیل ہے، کم ہے، اس سے آپ کا خرچ جو ہے گھر کا خرچ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مدینے کے ایک مزدور کا معاوضہ اتنا کم ہے کہ اس کا خرچ نہیں چل سکتا، تو اگر میرا خرچ بھی نہ چل سکا، میرے اخراجات پورے نہ ہو سکے، تو میں مدینے کے اس مزدور کا معاوضہ بھی بڑھا دوں گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، وہ مختصر سا معاوضہ جتنا بھی تھا، چاہے وہ 1 دینار تھا، 1 درہم تھا، وہ مقرر کیا گیا۔ تو اس کے اندر وہ گزارا کرنے لگے۔ ایک روز گھر میں بیٹھے تھے، بیوی گھر کے اندر کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا ختم ہوا تو کہا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی میٹھا نہیں پک سکتا۔ کہا ہمارے ہاں تو اتنا اناج ہی نہیں ہوتا، اتنا فالتو چیز ہی نہیں ہوتی کہ ہم اسے میٹھا بنا سکیں۔ خاموشی ہو گئے اور چلے گئے۔ کچھ ایک ہفتے کے بعد دیکھا کہ کچھ
میٹھے کی صورت میں ان کی بیوی نے بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک دن خواہش ظاہر کی تھی اور میں نے آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کا تھوڑا سا ہم نے بچا کے اناج بچا کے اس کو میں نے بچایا اور اس کا میٹھا بنا لیا۔ فوری طور پر خط لکھا کہ میرے گھر کے اندر جو اناج آتا ہے اس میں سے اتنا اناج جو ہے کم کر دیا جائے، اس سے بھی میرا گزارا، اس کم میں بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خلافت کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کا عدل انصاف تو سب کو ہی معلوم ہے کہ وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک رات گھر میں بڑی بے چینی کے عالم میں بیٹھے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بڑی پریشانی کے چہرے پر تشویش ہے، تو اس تشویش کے عالم میں وہ گھبراہٹ کا سا عالم ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں جو ہے بھئی آپ کیوں پریشان ہیں، کیا وجہ ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ مدائن سے مجھے خوشبو کے کچھ آئے ہوئے ہیں، ڈرم آئے ہوئے ہیں، خوشبو کی کچھ چیزیں آئی ہیں، کچھ لیٹر کے حساب سے آئے ہوئے ہیں، تو میں اپنی سلطنت کے اندر کوئی ایسے شخص کو نہیں دیکھ پاتا جو ان کو منصفانہ طور پر تقسیم کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، تو میں تقسیم کر دوں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کر سکتی ہیں، لیکن تقسیم کرتے وقت وہی خوشبو اگر آپ کے جسم پر لگ جاتی ہے تو اس کا جواب بھی عمر فاروق کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ وہ حج کے موقع پر آئے اور مکے کے پہاڑوں کی طرف دیکھ کر زار و قطار ہونے لگے۔ دوست نے پوچھا وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں ان مکے کے پہاڑوں کو دیکھ کر رونے لگا کہ ایک وقت تھا کہ میرا باپ خطاب مجھے روزانہ 6 اونٹ 8 اونٹ دے دیتا تھا چرانے کے لیے، اور میں یہاں آ کر اتنے وہ مشغول ہو جاتا تھا کہ کبھی اونٹ مغرب کی طرف چلا جاتا تو میں اسے مشرق کی طرف تلاش کرتا، کبھی مشرق کی طرف چلا جاتا تو مغرب کی طرف اس کو تلاش کرتا، اور روزانہ ایک آدھ یا 2 اونٹ گم جاتے تھے تو میرا باپ خطاب جب میں گھر جاتا تھا تو مجھے سزا دیا کرتے تھے مجھے ایک وقت ایسا آیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مجھ پر پڑھی تو اب مکے سے اب مجھے 22,000 مربع میل کے اندر اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کی خبر بھی ہو جاتی ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پہ کمال ہے۔ خلافت کی ذمہ داری اسی طرح جب ہجرت کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ حضرت علی بضد ہیں کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے مدینہ کی طرف، تو آپ نے کہا کہ آپ چلیں گے، لیکن ایک کام ہے، ایک معاملہ درپیش ہے کہ میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں اور کل ہو سکتا ہے انہیں امانتوں کی ضرورت پڑے، لہٰذا کل یہ امانتیں آپ نے واپس کر کے مدینہ کی طرف آنا ہے۔ حضرت علی اور رات کو میرے بستر پر سو جانا ہے۔ اب وہ بستر جو تھا اس رات وہ یوں سمجھ لیجیے کہ بستر مرگ تھا، جہاں پہ حملہ ہونے کا بالکل جو ہے وہ یہ 100% یقین تھا کہ یہاں رات کو دشمنوں نے حملہ کرنا ہے، کفار نے حملہ کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آرام کے ساتھ بستر پہ سوئے رہے، اور جب جو بھی شخص آتا تھا ایک ہی نظر ڈال کر واپس چلا جاتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ علی المرتضیٰ کے ساتھ جس نے چھیڑا ہے وہ کبھی سلامت واپس نہیں کیا، وہ حیدر کرار ہے۔ حیدر کرار سے مراد یہ ہے کہ حیدر کرار جو ہے، لفظ کرار کے اندر وہ جلال ہے، وہ جمال ہے کہ ایک تو کرار، ایک 2 طرح کے شیر ہوتے ہیں۔ علی وہ شیر تھے، ایک طرح وہ شیر ہوتا ہے کہ ایک شیر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ حملہ آور ہو کر بھاگ جاتا ہے یا آگے چلا جاتا ہے، تو کرار وہ ہوتا ہے، اسی سے ہے مکرر، یعنی ریپیٹ کرنا، کسی چیز کو دوبارہ سے دوبارہ کرنا۔ تو حیدر کرار وہ شیر ہوتا ہے جو آگے جاتا ہے حملہ کر کے پھر واپس پلٹ کر دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ تو حیدر کرار کے ساتھ کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سوتا دیکھ کر ان سے ذرا سی بھی وہ ان سے چھیڑتا یا کوئی اس طرح کا خطرہ مول لیتا، لہٰذا وہ واپس چلے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں واپس کر کے جب مدینے پہنچے تو ایک مرتبہ دوستوں میں بیٹھے تھے، دوستوں سے کہا گیا کہ دوستوں نے کہا کہ کیا آپ کو اس دن خوف نہیں محسوس ہوا کہ رات کو وہ بستر مرگ جو تھا، وہ پھولوں کی سیج نہیں تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک، بلکہ وہ بستر مرگ تھا جہاں پہ دشمنوں کے 100% یہ یقین تھا کہ یہاں حملہ ہونا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ خدا کی قسم مجھے کبھی ایسی نیند اپنی ماں کی جھولی میں نہیں آئی جتنی نیند مجھے پیاری اس بستر پہ آئی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یقین دلایا تھا، مجھے کہا تھا کہ علی آپ نے کل امانتیں واپس کر کے واپس آنا ہے۔ مجھے زندگی کے اندر پہلی دفعہ یہ گارنٹی ملی تھی کہ میں کل تک مروں گا نہیں، میں کل تک جیوں گا، کیونکہ میں بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے جو بھی چیز نکلی ہے، جو بھی لفظ نکلا ہے، وہ لفظ جو ہے وہ کبھی ادھورا نہیں گیا، وہ رائے گاں نہیں گیا، بلکہ وہ پورا ہوا ہے۔ تو یہ یقین کی دولت تھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کہ اے نوجوان، اے انسان، مستقبل قریب میں تم سے تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں۔ تمہیں ایک امامت کرنی ہے، ایک گھرانے کی امامت کرنی ہے، تمہیں ایک ملک کی سربراہی کرنی ہے، تمہیں ایک کارخانے کی سربراہی کرنی ہے، تمہیں ایک آرگنائزیشن کی سربراہی کرنی ہے، تمہیں کسی شعبے کی سربراہی کرنی ہے۔ اس شعبے، اس آرگنائزیشن اور اس ذمہ داری کو عائد ہونے سے پہلے ان 3 اسباب کو ذرا غور سے پڑھ لے، پھر تمہاری زندگی کے اندر کہیں بھی تم سے لغزش نہیں ہوگی، اور تمہیں خوف یا ڈر یا بددیانتی یا بد اخلاقی تم سے سرزد نہیں ہوگی۔